اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بالی ووڈ کے کنگ خان اور سپر اسٹار جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن بھی کیا ہے، شاہ رخ خان صاحب، کنگ خان، انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی اور نفرتوں کے خلاف ایک طاقتور پیغام دیا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے کہا کہ امن اور بھائی چارہ رہے گا تو ہندوستان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جی ہاں، اور آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ ہمارے قائد، ہمارے رہنما اور لیڈر حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب جمعیت علماء کے اسٹیج سے تقریباً 50 سال سے کہہ رہے ہیں، اور ابھی آج سے 5 دن پہلے تو مولانا ارشد مدنی نے کھل کر کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف خاص طور سے نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ لندن میں ایک مسلمان میئر بن سکتا ہے، امریکہ میں ایک مسلمان میئر بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی اگر وہ بن جائے تو پھر اعظم خان کے جیسا اس کا حال کیا جائے گا، اسے جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے گا۔ جی ہاں، ہم تو حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں، اے کاش کہ شاہ رخ خان کا پیغام نریندر مودی حکومت بھی سمجھ لے، اور نریندر مودی کو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج سے کچھ دن پہلے، 4 یا 5 دن پہلے، ایشوریہ رائے جو ہیروئن ہے، عام طور سے ان کی خبریں، یہ ہیرو ہیروئن کی خبریں میں نہیں دیتا ہوں لیکن دینا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت اچھی بات ان لوگوں نے کی ہے۔ ایشوریہ رائے نے بھی نریندر مودی کی موجودگی میں انہوں نے بھی یہی کہا، ایشوریہ رائے نے بھی، کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور نفرتوں سے دیش نہیں چل سکتا، امن، ایکتا، محبت کا پیغام انہوں نے بھی دیا۔ اور راہل گاندھی بھی لگاتار ملک کے بگڑتے حالات اور ملک میں پھیلائی جا رہی نفرتوں کے خلاف راہل گاندھی نے 4500 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے محبتوں کے پیغام کو عام کرنے کی اور نفرتوں کے بازار میں محبتوں کی دکان کھولنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ تمام لوگ، چاہے شاہ رخ خان ہو، جی ہاں، چاہے ایشوریہ رائے ہو یا راہل گاندھی ہو، اور ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا ارشد مدنی ہو، یہ تمام لوگ آج بھی ملک کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کا پیغام صرف ملک نہیں دنیا کے لیے بھی ہے کہ جہاں پر امن ختم ہوگا، شانتی ختم ہوگی، ایکتا ختم ہوگی، محبت ختم ہوگی، جہاں پر نفرتیں عام ہوگی تو یاد رکھنا وہ دیش تباہ ہوگا۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نفرتوں والا ماحول میرے ملک میں بنایا جا رہا ہے، اور ستا دھاری پارٹی کے بڑے بڑے نیتا کوبرا اور کسی زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہر اگل رہے ہیں۔ تو شاہ رخ خان جی،
میرا خیال آپ ڈائریکٹ مودی جی کے نام یہ پیغام دے دیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے نام ڈائریکٹ بنا کسی ڈر اور خوف کے اگر بھارتی جنتا پارٹی کے نام، RSS کے نام اور مودی جی کے نام یہ اگر پیغام آپ دے دیں تو بہت یوں سمجھیے کہ لوگ آپ کو سر پر بٹھا کر ناچیں گے. ویسے بھی آپ دلوں پر راج کرتے ہیں، لیکن آپ نے اگر بے باک انداز میں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، آپ بھی کھل کر نہیں بول سکتے، لیکن اگر بول دیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل نفرت دیش میں کون کون سی پارٹیاں اور کون کون سے لوگ پھیلا رہے ہیں. شاہ رخ خان نے صاف طور سے کہا کہ ہم متحد رہیں گے تو مضبوط رہیں گے، اور اگر ہم منتشر رہے تو کمزور ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب کو مل کر دہشت گردی، آتنکواد اور انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ شاہ رخ خان کا بیان ہے اور ہم یہ بیان برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، الیکشن کمیشن کے خلاف BLO جو ہے BLO انہوں نے بنگال میں مورچہ کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو SIR لایا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو ناپاک نیت نریندر مودی اور بھاجپا سرکار کی اور الیکشن کمیشن کی ساٹھ گانٹھ سے ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن نے جو SIR لایا ہے، تمام BLO کے کام بڑھ گئے اور اتنے کام بڑھ گئے کہ 28 سے زیادہ لوگوں کی آتم ہتیا کی خبریں بنگال سے آ رہی ہے. تو اب جناب بنگال میں الیکشن کمیشن کے خلاف BLO نے مورچہ نکالا، وروध کیا. کیرلا کے BLO نے SIR کے کام کو غلام مزدوری کے برابر قرار دیا، یعنی کیرلا میں بھی SIR کے خلاف آواز اٹھنے لگی اور مدت میں توسیع کا مطالبہ کیا. نگرانی کے لیے مبصر رکھنے کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے. ریاست میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے انتخابی فہرست کے مبصرین کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مشق میں ہیرا پھیری کو روکا جا سکے، لیکن اس کا بھی وروध زوردار انداز میں کیا جا رہا ہے. خیر، SIR سب جانتے ہیں کہ بہار میں BJP نے جو الیکشن جیتی ہے اس میں SIR کا بہت بڑا کمال ہے. الیکشن کمیشن کا تو ہے ہی، لیکن SIR کا بڑا کمال ہے. آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، نئے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے گزشتہ کل 53ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لیا، شپت لیا. حلف برداری کے بعد پھر وہ PM نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے. بس یہیں پر سوشل میڈیا پر اسی کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ پچھلے جو جج تھے زبردست انداز میں پہلے بول رہے تھے، لیکن جیسے ہی نریندر جی مودی ان کے پروگرام میں گھر پر پہنچے تو وہیں سے پھر بہت ساری شک کی سوئیاں ادھر بھی جانے لگی. جی ہاں، یہ گوئی سے بھی پہلے جو جج تھے اور اب انہوں نے شپت لیے اور یہ نریندر مودی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو تھوڑا سا لوگ بڑے بے چین ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر عدالتوں میں کیا ہوگا. اب کوئی بھروسہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ جتنے جج اس سے پہلے جنہوں نے ستا کے حق میں فیصلے دیے ہیں، بابری مسجد سے لے کر اور بھی بڑے بڑے فیصلے، تو ان تمام ججوں کو ستا دھاری پارٹیوں نے بڑے بڑے عہدے پر بٹھایا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن انہوں نے کہا ہے اس سے پہلے والے جج نے کہ میں کوئی ایسا کسی عہدے پر جانے والا نہیں ہوں. مگر خیر، یہ جو مسئلہ آیا ہے اس کو لے کر لوگ کافی بے چین ہیں. اور جو کل شپت کا جو پروگرام ہوا نئے جج کا، اس پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے بھی بڑے بڑے جج وغیرہ موجود تھے، جس میں بھوٹان، کینیا، ملیشیا، موریشس، نیپال اور سری لنکا کے چیف جسٹس اور ان کے گھر والے بھی گزشتہ کل کی اس حلف برداری کے پروگرام میں موجود تھے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گزشتہ کل آخر بالی ووڈ سپر اسٹار دھرمیندر کا انتقال ہو گیا. جی ہاں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آخر ہو ہی گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس زندہ شخص کو ہمارے یہاں کی مردہ میڈیا نے مردہ کر دیا تھا. ہمارے یہاں کی میڈیا زندہ بدست مردہ ہے، مردہ ہی ہے. جو میڈیا ضمیر کے خلاف کام کر رہی ہو، ملک کے خلاف کام کر رہی ہو، ملک کی جنتا کے وچاروں کے خلاف کام کر رہی ہو، جو میڈیا ستا کی دلال بنی ہو، جھوٹی خبریں دکھاتی ہو، وہ میڈیا مردہ ہی ہے. اگرچہ کہ ہمارے ہاں اس میڈیا کا نام گودی میڈیا ہے اور میں اسے رکھیل میڈیا کہتا ہوں. خیر، تو دھرمیندر کو آج سے پہلے باقاعدہ ہمارے یہاں کے مشہور چینلوں نے
مار دیا تھا، لیکن وہ زندہ تھے. پھر اس کے بعد میں میڈیا کے خلاف کیسی مذاق اڑائی گئی میڈیا کی، وہ سب نے دیکھا. اور پھر دھرمیندر کے بیٹے سنی دیول نے بھی میڈیا کے خلاف جو کہا تھا وہ بھی قابل غور تھا. لیکن خیر ہماری میڈیا بڑی بے شرم ہے، بے غیرت ہے، کوئی شرم نہیں آتی، آپ تھوکو منہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ آخر بالی ووڈ سپر اسٹار دھرمیندر نہیں رہے، فلم انڈسٹری میں سوگ کا ماحول ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ پون ہنس شمشان بھومی میں سنی دیول نے کی چتا کو آگ دی گئی. صدر مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شردھانجلی پیش کی. اور کہا جا رہا ہے کہ دھرمیندر کی موت ہندی سنیما کے ایک دور کے خاتمے کا نشان ہے. دھرمیندر کو تقریباً 1 مہینے سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا. تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود دھرمیندر اپنی عمر کے 89 ایئر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہندوستان میں پناہ گزین، ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ. خبریں آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے، انٹرنیشنل کورٹ نے شیخ حسینہ کو پھانسی کی سزا سنائی. اب شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش والے لے جانا چاہتے ہیں، مگر ہمارا ملک انہیں سونپ نہیں رہا ہے. جی ہاں، کچھ قانونی باتیں ہیں، لیکن اب خبریں آ رہی کہ شیخ حسینہ کی مشکلات اس لیے بڑھ سکتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے برطانیہ کے 2 ایڈوکیٹس، 2 وکیلوں کی خدمات حاصل کی ہے کہ یعنی اب وہ دونوں وکیل جو برطانیہ کے ہیں وہ قانونی طور پر کوشش کریں گے کہ ہندوستان شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دے. اور بنگلہ دیش کے حوالے اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو اور مجھے ہو چکا ہے. اگلا دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ نے ڈائلاگ سنا ہوگا کہ مودی ہے تو ممکن ہے. جی ہاں، مودی ہے تو ممکن ہے، مودی ہے تو لوٹ مار بھی ہوگی، مودی ہے تو جناب کسان لال قلعہ تک نہیں پہنچ سکتے مگر بم بارود اور آتنکوادی پہنچ سکتے ہیں. مودی ہے تو آپ مرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں. مودی ہے تو مہنگائی آسمان کو چھوئے گی. مودی ہے تو ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے. اب دیکھیے، کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت دلی کا حال یہ ہے کہ دلی میں AQI 559 پہنچ گیا ہے. دہلی کی ہوا زہریلی ہوا ہو گئی ہے اور دہلی میں عوام زہریلی ہوا میں سانس لینے کو مجبور ہے. دلی اور NCR میں جب پیر کی صبح لوگوں نے آنکھیں کھولی تو آسمان میں شدید دھند اور دھویں جیسی سطح دکھائی دے رہی تھی. عمارتیں اور سڑکیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی. ہوا کا معیار بتانے والی ویب سائٹ AQI.in کے مطابق راجدھانی دلی میں مجموعی AQI اس وقت 559 تک پہنچ گیا، جسے ہوا کا انتہائی خطرناک زمرہ مانا جاتا ہے، یعنی ہوا میں زہر مانا جاتا ہے. تو اس لیے اب دلی میں بھی مودی جی کی سرکار آ چکی ہے. تو مودی ہے تو ممکن ہے، مودی ہے تو ہواؤں میں زہر بھی پھیل سکتا ہے اور ہواؤں میں نفرتیں بھی پھیل سکتی ہے. ناظرین، SIR کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے. کئی BLO آتما ہتیا کر چکے ہیں اور کچھ تو ذہنی مریض بن چکے ہیں. اس لیے اب خبر آ رہی ہے کہ نوئیڈا میں تو ایک BLO لیڈی ٹیچر، کیونکہ ٹیچروں کو یہ کام دیا جا رہا ہے، یعنی ٹیچر اب پڑھانا چھوڑ کر یہ کام کریں گے. بچوں کے فیوچر سے، اسٹوڈنٹس کے فیوچر سے کھیلا جا رہا ہے. تو ایک لیڈی ٹیچر BLO صاف طور سے انہوں نے کہا کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا اور انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. UP سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں اس وقت ووٹر لسٹ پر نظر ثانی یعنی SIR کی مہم جاری ہے، جس کی وجہ سے قومی راجدھانی سے لگ کر اتر پردیش کے نوئیڈا میں بھی یہ کام تیزی سے شروع تھا، جس کے دوران خبر آ رہی ہے کہ بوتھ لیول آفیسر یعنی BLO لیڈی ٹیچر نے باقاعدہ
یہ کہتے ہوئے کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا استعفیٰ دے دیا۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دہلی دھماکوں کے بعد اب الفلاح یونیورسٹی کے بعد اب تبلیغی جماعت کا بھی نمبر آ گیا، اور اب تبلیغی جماعت تحقیقاتی ایجنسیوں کے نشانے پر آ گئی۔ مسجدوں کے اماموں کو ہدایت دی گئی، آدیش دے دیا گیا کہ مساجد میں آنے والی جماعتوں کے بارے میں اپنے علاقے کے تھانوں میں معلومات فراہم کریں۔ یعنی دلی بم دھماکوں کے بعد تحقیقاتی ایجنسیاں تبلیغی جماعت کے ارد گرد سخت چوکسی برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور مساجد کے امام کو باقاعدہ آدیش دے دیا گیا ہے۔ فرید آباد سے ہندی کے دینک جاگرن کی خبر کے مطابق مسجد کے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنے آس پاس کا جو تھانہ ہے وہاں پر معلومات دے جو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے مسجد میں آتی ہے، گروپ میں بتائے۔ امام کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ کتنے لوگ آئے جماعت میں، کتنی ان کی تعداد ہے، کہاں سے آئے، کتنے دن وہ رہیں گے، یعنی اس طریقے سے۔ یعنی اب یہ سمجھیے آپ کہ تبلیغی جماعت بھی تحقیقاتی ایجنسیوں کے نشانے پر آ گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے۔ جی ہاں، جموں کشمیر سے خبر آ رہی ہے کہ مسلم طلباء، مسلم اسٹوڈنٹس کے خلاف منظم سازش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل کالج میں مسلم اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن داخلے پر پابندی کے لیے بی جے پی نے ایک میمو قبول کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے باقاعدہ وہاں پر وشو ہندو پریشد اور ہندوتوادی سنگھٹنوں نے ایک ڈیمانڈ کیا اور احتجاج کیا، آندولن کیا، مسلم طلبہ کو ایڈمیشن نہ دیا جائے، تو اس کو لے کر خبر آ رہی ہے۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ یونیورسٹی اقلیتی ادارہ نہیں ہے، مائنورٹی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور قانونی طور پر مذہب کی بنیاد پر طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکتی۔ خیر، عمر عبداللہ نے بی جے پی کے اس موقف کو مسترد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ ایکچوئل میں بی جے پی نے اپنے میمو میں شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسلنس کے داخلہ فہرست کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں اس سال منتخب ہونے والے 50 طلبہ میں سے 42 مسلمان ہیں۔ یعنی اب یونیورسٹیوں میں بھی ہندو اور مسلم بڑے پیمانے پر شروع کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہا ہے یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر ہے کانگریس کا صاف کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مغربی بنگال میں NRC اور یو پی میں ڈیٹینشن سینٹر بنا کر ہندو مسلم کی ناپاک راجنیتی کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ یعنی ڈر کا ماحول، خوف کا ماحول اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھانے کا ماحول بھارتیہ جنتا پارٹی بنا رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اکثر گھسپیٹیوں کے معاملے کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں SIR کو لے کر پورے ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈیٹینشن سینٹر بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس درمیان کانگریس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے مرکز کی مودی سرکار اور اتر پردیش کی یوگی سرکار کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی انتخابی سیاست کے لیے، یعنی گھٹیا قسم کی راجنیتی کے لیے اس ایشو کا استعمال کر رہی ہے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔